السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بسم اللہ السلام۔ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ صمد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص جسے سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، یہ فضیلت ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنا کہ ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا۔ گویا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان قرآن مجید پڑھنے سے بے نیاز ہو جائے اور صرف اسے 3 مرتبہ پڑھ کر سمجھ لے کہ اس نے سارے قرآن مجید کا ثواب حاصل کر لیا۔ اس لیے کہ کسی چیز کا کسی اور چیز کے برابر اجر و ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دوسری چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل جو صورتیں پڑھتے تھے ان میں ایک صورت سورہ اخلاص تھی۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم فرماتے کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس سورہ پاک کا پڑھنا تنگ دستی کو دور کرنے اور فراغ رزق کے لیے انتہائی مجرب اور شاندار تحفہ ہے، اور بالخصوص اللہ الصمد کا کثرت سے ورد تو بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کا ذکر کرنے لگا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العزت نے اس پر رزق کثیر کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اس کے ہمسائے قرابت داروں کو بھی اس کا رزق پہنچنے لگا۔